السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل قاسمیڈیری.com۔ پیارے دوستوں، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور ہمارے کچھ دوستوں نے بہت ہی اہم ضروری سوالات کیے ہیں۔ انہی سوال کا جواب دینے کے لیے آج یہ کلپ بنائی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات شروع سے آخر تک جو تمام چیزوں کو جو دیکھیں، یہ ایک ویڈیو ہے لیکن انشاءاللہ اس کے اندر میں قربانی کے اکثر مسائل آپ کو جو انشاءاللہ مل جائیں گے، اس لیے شروع سے آخر تک تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ شروع سے آخر تک جو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعبۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ہمیں ایک نیکی ملے گی۔ دوستو، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سوچئے ایک جانور کے جسم کے اوپر میں کتنے بال ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بال، اور یوں آپ چند اپنے پیسے خرچ کر کے لاکھوں نیکیاں جو ہے آپ اپنے نام اعمال کے اندر میں جمع کر سکتے ہیں۔ اور فرمائیں کہ قربانی کے دن میں اللہ رب العزت کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل جو ہے محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں۔ تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں جو قربانی کرنا چاہیے۔ فرمایا قربانی کا جانور اپنے بالوں سمیت، کھروں سمیت، سینگوں سمیت جو ہے یہ قیامت کے دن جو آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ترغیب دی کہ خوش دلی کے ساتھ جو قربانی کریں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کا اہتمام کیا ہے، اور آخری حج کے اندر میں حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 100 اونٹ، جس میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہیں۔ سوچیں میرے دوستو، آج ہم ایک حصہ لے کر جو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ ایک حصہ لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 حصے لی، 700 حصے قربان کی۔ تو ہمیں جو کتنا زیادہ جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں اور 100 اونٹ کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو آج کیا ہم ایک جانور اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہمیں جو کرنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ دوستو سمجھیے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال، آج کے زمانے میں یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال، یعنی آج کے زمانے میں 37,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس ہے، یعنی آج کے زمانے سے مراد یہ تاریخ جو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ کلپ جو بعد میں بھی جو ہے چلیں گی تو زمانہ جو چینج ہوتا ہے تو ریٹ کے اندر میں کمی بیشی آتی ہے۔ تو آج کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ یہ 2022 8 جولائی 7واں مہینہ 2022 کی جو بات چل رہی، تو 8 جولائی کی بات چل رہی، 2022 کی جو بات چل رہی، اس وقت جو ہے اگر کسی شخص کے پاس 37,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس ہے اور یہ شخص قرضے سے محفوظ ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کے اوپر میں قربانی جو ہے واجب ہے۔ یا یہ کہ 37,000 کا اس کے پاس سونا ہو، یا یہ کہ 37,000 روپے کا جو اس کے پاس چاندی ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان ہو، یا تمام چیزیں ملا کر، کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ بینک بیلنس، کچھ ضرورت سے زائد سامان، تمام چیزوں کو ملا کر۔ ضرورت سے زائد سامان کسے کہتے ہیں؟ جو سال بھر یوز میں نہ آتا۔ تو اگر اتنا مال اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس کے اوپر میں جو قربانی واجب ہے۔ آسان الفاظ میں 37,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس کو قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ وہ سخت وعید ہے اس کے اوپر، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ اور وسعت سے مراد کیا لیا ہے فقہائے کرام نے؟ فرمایا کہ اس سے مراد جو لیا ہے قربانی مالدار ہونا۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ مالدار ہونا۔ کوئی انسان صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص جو ہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ اس لیے ہر ساتھی کو جو قربانی کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک بار سال میں ایک بار ہمیں کرنا ہے، ہمیں اس میں بالکل جو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، دل کھول کر جو ہمیں جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اب آگے سنیں کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو سمجھیے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، اسی طرح سے جو ہے گائے، بیل، بھینس، اونٹ،
ان تمام جانوروں کی جو قربانی ہو سکتی۔ پھر یہ کہ بکرا بکری بھیڑ دمبا، بکرا بکری ہے تو اس میں جو ایک ہی آدمی کی طرف سے یہ جو کافی ہوتا ہے، یعنی ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا، ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگی، یعنی اس کا ایک ہی حصہ جو بنتا ہے۔ اور بڑے جو جانور ہے جیسے گائے بیل بھینس اونٹ ہے، اس میں 7 حصے جو بنتے ہیں، یعنی 7 لوگ اس میں شریک ہو کر جو قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی جو آپ کے سامنے حل ہو گیا کیا۔ اور اسی طرح سے بھیڑ دمبا وغیرہ جو ہے، یہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو، دکھنے میں جو ہے موٹا تازہ ہو، سال بھر کا جو دکھتا ہو، تو اس کو بھی جو قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بکرا بکری چاہے کتنے ہی موٹے تازے ہو، وہ 1 سال ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بڑے جانور، یہ گائے بیل بھینس، یہ تینوں اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اونٹ اگر 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو دھیان سے جو ذہن میں بیٹھا لیں۔ آگے دیکھیے جانوروں میں کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیے قربانی کا جو جانور ہم کر رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہر عیب سے جو ہے پاک ہو، یعنی بغیر عیب والا جانور جو ہم قربان کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں، تو انشاءاللہ اس میں ہم کو زیادہ جو ثواب ملے گا۔ تو کون سے عیب ہے جس کے رہتے ہوئے جو قربانی صحیح نہیں ہو سکتی؟ تو سمجھیے کہ اس میں اندھا ہونا، جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طرح سے جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے، قربانی کرنا صحیح نہیں۔ کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پیر جو ہے 4 ہیں، اس میں سے ایک بالکل ٹوٹا ہوا ہے جس سے وہ سہارا بھی نہیں لگاتا، تو اس جانور کی بھی قربانی کرنا صحیح نہیں۔ دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی جو قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے جانور بہت زیادہ دبلا ہو، اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ دانت کے جو اکثر حصے جو ٹوٹے ہوئے، اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہو، چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس کی بھی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو جو ہے ذہن میں جو ہے ہم رکھ کر جو ہے ہم قربانی جو کریں کہ اس طرح کی جو عیب نہیں ہونی چاہیے، بالکل عیب سے جو ہے پاک صاف ہو، ایسا جانور جو ہے آپ کریں انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو جو زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب ملے گا۔ جانوروں ہرن مرغی انڈے نیل گائے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہرن مرغی انڈے نیل گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لینا کیسا ہے؟ اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں آپ عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے حصہ لینے کے لیے دعوت کرنا جو ضروری ہے، حصہ لینے کے بعد دعوت کرنا ضروری ہے، تو اس بات کو اچھے سمجھ لیں کہ بالکل جو دعوت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کچا گوشت بھی جو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عقیقے کے سلسلے میں ہم نے بڑی تفصیل سے جو ہے 2 ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے اندر میں ہم نے ان مسائل کو جو واضح کیا ہے، آپ وہاں جا کر اس ویڈیو کو جو دیکھیں آپ ہمارے چینل کے اوپر میں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال عقیقے کے اندر میں دعوت کرنا ضروری نہیں، بغیر دعوت کے بھی آپ کچا گوشت بھی جو ہے آپ بانٹ سکتے ہیں، اور دعوت کرنا چاہیں تو آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے جانور کو کون ذبح کرے؟ دیکھیے قربانی کے جانور کو آپ نے خود ذبح کرنا ہے، خود ذبح کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو ذبح کرنا نہیں آتا تو کوئی ذبح کر رہا ہے تو آپ قربانی کے جانور کے پاس جو ہے آپ کھڑے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے کیونکہ ان کو دعا یاد نہیں ہوتی، تو ایک لمبی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی دعا ہے، ہم کو تو یاد نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے، بسم اللہ سے اللہ اکبر تو آپ کو یاد ہے، یہ بول لیجئے۔ آپ نہیں آتا آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول لیجئے۔ بہرحال اس طرح سے بھی آپ قربانی جو ہے کر سکتے ہیں، اپنے جانور کو خود جو ذبح کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی کسی حافظ صاحب سے کرائیں، کسی عالم صاحب سے کرائیں، امام صاحب سے کرائیں، مؤذن صاحب سے کرائیں، آپ خود کیجیے، اپنی قربانی کو آپ خود کیجیے۔ آگے دیکھیے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے کہ کسی بھی جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اگر جان بوجھ کر اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ جانور جو ہے حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جو حرام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کبھی بھی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ چھوڑیں۔ بہت سارے ساتھی ہوتا ہے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں گٹکے کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ تھڑ سے مار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جانور حرام ہو جائیں گے، اس لیے جان بوجھ کر کبھی بھی بسم اللہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ غلطی سے بھولے سے اگر رہ گیا تو انشاءاللہ وہ جانور جو حلال ہو جائیں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر لازمی پڑھیے، اپنے منہ کو جو صاف رکھیے، پاکیزہ رکھیے، اور اپنے جانور کو جو ذبح کیے۔ اگلا سوال ہے کیا خصی کی قربانی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے کہ خصی کو قربانی جائز نہیں بلکہ افضل ہے، کیونکہ خصی کر دینے سے جانور کو اس کا گوشت جو افضل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بو ختم ہو جاتی ہے،
اور وہ غیر خصی جانور کے مقابلے میں خصی جانور جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس پہ اشکال اس لیے آتا ہے کیونکہ اس جانور کے جو اعضاء جو نکال دیے جاتے ہیں، خصیتیں جو نکال دیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اس میں جانور میں تو کمی آ گئی، تو عیب پیدا ہو گیا۔ حالانکہ یہ عیب نہیں ہے، اس کے اندر کمی آئی ہے اس کے اندر اچھائی کو لانے کے لیے، اس کے اندر کمی کی گئی ہے اس کے اندر اچھائی لانے، اس کے گوشت کو عمدہ اور بہتر بنانے کے لیے، لہٰذا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، مندروں کو چھوڑے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ مندر میں بہت سارے لوگ اپنے جانور چھوڑ دیتے ہیں، تو اس جانور کو اس موقع کے اوپر میں بیچا جاتا ہے، تو اس جانور کو لے کر ہم قربانی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مندر کے جو چھوڑے ہوئے جانور ہے اس کو اگر ہم اس کے مالک سے خریدتے ہیں تو ہم، چونکہ مندر کا جو چھوڑا ہوا جانور ہے وہ جب ایک انسان چھوڑ دیتا ہے مندر کے نام پر اور بتوں کے نام پر، تو وہ اس کی ملکیت سے نکلتا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو وہی جانور کو لینا ہے تو آپ جا کر جو ہے اس کے مالک سے جو خرید سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے۔